چھاتی سے کیسے سینے سے دودھ پیے ہوں گے، ان کی ماں نے کیسی دعائیں پڑھ کر ان سے میرے بھائی بزرگوں دوستوں ان کو دودھ پلایا ہوگا۔ آج ان کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان لائق بچوں سے اللہ اس گھر کی تعمیر کا کام لے رہا ہے۔ اسی لیے اس کو فخر سمجھیے، اس کو اللہ نے قبول کیا یہ سمجھیے، ورنہ تو ہم نے دیکھا لوگوں کی دولت سڑ رہی ہے، کسی کے کام نہیں آ رہی ہے۔ بعض جگہ سے حالات اور خبریں یہ بتاتی ہیں کہ مال اور دولت ان کے بینکوں میں جمع ہے، اس بینک سے نکالنے کے لیے ان کے پاس بارش تک ان کا مال جی قریبی جگہوں میں لگ رہا ہے۔ میں ان الفاظ کو ادا کرنے کی ہمت نہیں کرتا، ایسی جگہ میں غلط استعمال ہو رہا ہے۔ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے کی نحوست ایسی ہو گئی کہ وہ گندگی کی جگہ میں، مندروں میں نہیں، پتہ نہیں کہاں لگا ہے، کون اس کا استعمال کر رہا ہے۔ اس لیے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بہتر مال کی تو سب کو محبت ہوتی ہے۔ ہم کو دعا مانگنا ہے کہ اللہ دولت دے تو ایسی دولت دے کہ ہم بھی اپنے والدین کی طرف سے مدرسہ قائم کر سکیں، کسی بچے کو حافظ بنا سکے، کسی بچے کو عالم بنا سکے، کسی بچے کو داعی بنا سکے، کسی بچے کو قوم کا ٹیپو بنا سکے، کسی بچے کو عالمگیر رحمت اللہ علیہ جو حافظ قرآن تھے ایسا محرک اور متحرک جانشین ہم دے سکیں جو قیادت میں کھڑا ہو جائے تو پیچھے کے بزدلوں سے وہ نہ گھبرائے۔ یہ جماعت یہاں تک کیا ہوتی ہے۔ میں فارغ ہونے والے طلبہ سے بھی چھوٹی سی نصیحت کرنا چاہتا ہوں، بیٹا تم مارکیٹ میں شہد بہت دیکھے ہوگے، برانڈڈ شہد دیکھے ہوگے، کوالٹی والا شہد جو ہوتا ہے حقیقت میں وہ جھاڑوں سے نکالا گیا ہوتا ہے۔ ہر جھپا ٹوپی والے کو ایمان مسلمانوں کا ٹھیکیدار مت سمجھیے، امت سے بھی میں مخاطب ہوں۔ جی دیکھیے کہ کھرا کون ہے، کھوٹا نبی کا وارث سچا وارث کون ہے، اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے یا آخرت کی محبت ہے، جو قارون کے خزانوں سے دیکھ کر متاثر ہوتا ہے یا اس کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ کہیں وہ مال کے سامنے کھڑے ہو کر متاثر تو نہیں ہوتا، کیونکہ حضرت علی نے مجھے یہ نصیحت کی ہے، غری غیری، دولت کا انبار لگا ہوا ہے، آپ پست قد تھے، ادھر کھڑے ہوتے تو ادھر کا آدمی نہیں دکھتا تھا، چمک رہا تھا، اپنے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس چھڑی سے یوں ڈھکلا، کہا اے سونا چاندی کسی اور کو دھوکہ دے گا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام۔ یہ دنیا مقدر ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور وہ خوش نصیب ہے جس کو مال بھی ملے اور حضرت عثمان غنی کے صفات بھی ملے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا مزاج بھی ملے۔ پیارے بچوں، اس دنیا میں جانے کے بعد جہاں تم کام کرنے نکلو گے لوگ تمہارا مذاق کریں گے، تمہاری کمائی پوچھیں گے، تمہاری سچائی پوچھیں گے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ تم کو اصلی شہد بنایا ہے، نقلی شہد نہیں۔ اصلی شہد بہت قیمتی ہوتا ہے، بڑی قربانیوں سے ملتا ہے، اس کو جی مکھیاں بڑی قربانیوں سے جمع کرتی ہیں۔ تمہارے سینوں میں جو علوم ہیں یہ علوم نبویہ ہیں، تم خون کے پیپ کے پیشاب کے معائنے کے ڈاکٹر نہیں ہو، تم روح کے بنانے کے ڈاکٹر ہو۔ تمہارے ہاتھوں میں غلط اور بگڑے ہوئے دل آتے ہیں، تم ان کو بنانا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے تم کو اصلی حیثیت میں باقی رہنا پڑے گا، تم کو ان کے جیبوں پر نظر نہیں بلکہ ان کے روحوں پر نظر رکھنا ہے، اللہ سے لینے کا مزاج تم کو پیدا کرنا ہے۔ اس مدرسے میں یہاں کے پڑھانے والے محتمم، یہاں کے ذمہ داران، یہاں کی زمین وقف کرنے والے حاجی ذاکر صاحب اور ان کے رفقا، عبد الجبار صاحب، آصف بھائی، اس محلے کے رہنے والے سارے مسلیان، یہ سب آپ کے ہمدرد ہیں، آپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، آپ سے بڑی امید لگائے ہیں، اسی لیے وہ غلطی تو کرتے ہیں لیکن آپ کو غلطی کرتا ہوا دیکھنا نہیں پسند کرتے۔ اس لیے کہ کہتے ہیں کہ حضرت میرے سے تو غلطی ہو جاتی ہے، میرے امام صاحب ہیں، آپ کو لوگ فرشتہ سمجھتے ہیں۔ احتیاط کریں جگہ جگہ پر، جیسا کہ نعت پڑھنے والے شاعر نے کہا بشکل رہبر چھپے ہیں ریزے۔ آپ کا انتقام، آپ کی آزمائش، آپ کو ابتلا میں لانے کے لیے کئی طرح کے لوگ جال بچھائیں گے،
ان جالوں میں تم کو پھنسنا نہیں ہے، تم کو اسی روشنی میں چلنا ہے جس روشنی میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو چلایا تھا، صحابہ نے تابعین کو چلایا تھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے وقت کے جابروں سے ظالموں سے مقابلہ کیا، اتنے بڑے مالدار ہونے کے باوجود، اتنے بڑے فقیر ہونے کے باوجود، اس علم کی عظمت اور اس فقہ کی عظمت، اس قرآن کی برکت کی وجہ سے غیروں کے سامنے، مال کے سامنے، طاقت کے سامنے نہیں جھکے، یہاں تک کہ آپ کا جنازہ جیل سے اٹھا۔ یہ سنتیں مجھے اور آپ کو قائم کرنا ہے۔ اگر آپ قائم نہیں کرو گے دنیا سمجھے گی دین دنیا میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے کھڑے اور کھوٹے کو بتانے والے آپ ہو۔ امام مالک کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے سڑنا نہیں پڑتا تھا اگر وہ کسی جابر کے سامنے جھک جاتے، ان کے چاہنے کے موافق فتوے دے دیتے، ہاں میں ہاں ملاتے۔ امام احمد بن حنبل کو کوڑوں کی سزا نہیں پڑتی تھی، اس زمانے میں بھی جی علماء سو تھے، پیسوں پر بکنے والے تھے، مگر آپ کو ایسا بننا نہیں ہے۔ اللہ کی ذات پر، اللہ کے خزانوں پر نگاہ رکھو، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ مجھے خوشی ہے اس مدرسے کے فارغین یہاں پڑے ہوئے، میرے پاس پڑے ہوئے، حضرت کے پاس پڑے ہوئے، اس مدرسے میں پڑے ہوئے بچوں کو دیکھتا ہوں تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ کوئی مفتی بنا ہے، کوئی اعلیٰ تعلیم دے رہا ہے، کوئی مدرسہ چلا رہا ہے، کوئی مکتب چلا رہا ہے، کوئی سورت میں پڑھ رہے ہیں، بچے بتا رہے تھے گجرات میں، کوئی دیوبند میں پڑھ رہے ہیں، کوئی سبیل الرشاد میں پڑھ رہے ہیں۔ بھائیو، اس مدرسے کے معاونین سے میں یقین دلاتا ہوں تمہارا وہ پیسہ، تمہاری محنت کے ایک ایک پسینے کا ایک ایک پیسہ واقعی تم نے صحیح جگہ لگایا ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ میں بعض بچوں کو اپنی کانوں سے ان کی تقاریر سنتا ہوں جمعہ میں۔ مجاہد حافظ مجاہد ہے، حافظ شفیع اللہ ہے، اور مفتی اور ایک مفتی لڑکا ہے جو ابھی ہمارے مدرسے میں 12 سال یا 10 سال کی عمر میں حفظ کر کے فارغ ہوا تھا، آج وہ ایک بڑے ادارے میں الحمدللہ جی شعبہ عالمیت کی تعلیم دے رہا ہے۔ ان بچوں کو دیکھ کر سینہ خوشی سے بھر جاتا ہے، یا اللہ تو نے ہماری لاج رکھ لی، کل قیامت کے دن انہی بچوں کو ذخیرہ بنا دے۔ میں شکر گزار ہوں میرے اساتذہ کا، مدمن صاحب کا، ذمہ داروں کا کہ آپ نے اس خوشی کے موقع پر اس غریب کو، اس نگار کو بلایا، کچھ بولنے کے لیے میری ہمت بڑھائی، حوصلہ بڑھایا۔ میں خوشی کے اظہار کے ساتھ اپنی گفتگو کو اختتام پر پہنچاتے ہوئے دوبارہ مبارکبادی دیتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو بھی ایسی توفیق دے، ایک طرف یہ گلشن سجائے تو ایک طرف اللہ کے گھر کو آباد کرے، جہاں امت کے لیے تقاضا ہے، مال کی ضرورت ہو، جان کی ضرورت ہو، عزت کی ضرورت ہو، سب کچھ ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور انشاءاللہ اللہ سب کو عمل کی توفیق دے۔ واخر دعوانا